بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کا شان بصیرت یوٹیوب چینل پر کتاب مفاتیح الحیات مل کر پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر ریڈنگ کا 26۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں اور پھر ہم آج کی باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کریں۔ ہم نے تیسرے باب کا آغاز کر دیا ہے کہ جس کی ہیڈنگ عوام اور اسلامی حکومت کی باہمی ذمہ داریاں ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ریکارڈنگ میں بتایا تھا کہ اس باب میں 4 فصل ہیں۔ پہلی فصل سیاسی نظام جو ہم نے مکمل پڑھ لیا، دوسری فصل اجتماعی نظام جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے اب میں یہ بھی بتا دوں کہ دوسری فصل کے جو اجتماعی نظام کے بارے میں جو آگے ان لوگوں نے تفصیلات ہمیں بتانا شروع کی ہیں، وہ بھی آپ کو میں دوبارہ ریمائنڈ کروا دوں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں بہت سے مقامات پر اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی کہ صلہ رحمی، درگزر، انفاق، صدقہ وغیرہ اور ساری اچھی باتیں، یہاں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب جب بعض کی طرف اشارہ کیا گیا تو نمبر وار شروع ہوئی ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا اتحاد یکجہتی پڑھ لیا نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتاؤں گی تبھی آپ کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ نمبر 2 پہ انسانی آزادی کا اصول پڑھا، پھر نمبر 3 پہ امن و امان کا قیام اور لاقانونیت سے احتراز، یہ ہم نے پچھلی سے پڑھ لیا۔ پھر ہم نے نمبر 3 پہ پڑھا تھا یہ امن و امان کا قیام۔ نمبر 4 پہ ذلت پذیری کی نفی اور عزت نفس۔ نمبر 5 پہ سیاسی امور اور انتخابات میں شرکت۔ نمبر 6 میں حکمرانوں کو مشورہ دینے کی روش، یہ بھی پڑھ لیا۔ نمبر 7 پہ ظلم کے مقابلے میں قیام، یہ بھی پڑھ لیا ہم نے۔ اور اب اس کے بعد ہم نمبر 8 جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں آج کی اس ریکارڈنگ پارٹ نمبر 26 میں، اور صفحہ نمبر ہے 430۔ اب ہم جو مین ہیڈنگ ہے اس کا نمبر لیتے جائیں گے، نمبر 8 جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر اس طرح آگے آگے بتاتے جائیں گے، اور یہ کل 31 ہیں، تو یقیناً ظاہر ہے ایک سے زیادہ ریکارڈنگز میں آئیں گے، کل ٹوٹل 31 ہیں۔ چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت اور اس کی اہمیت۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی مملکت کی سرحدوں کو دشمنوں کے نفوذ سے محفوظ رکھیں اور سرحدی محافظوں کے لیے دعا کریں۔ سرحدوں کی حفاظت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام سجاد صحیفہ سجادیہ میں اللہ سے یوں دعا فرماتے ہیں کہ خدایا محمد اور آپ کی آل پر درود بھیج اور مسلمانوں کی سرحدوں کو اپنی عزت کے طفیل محفوظ رکھ، اپنی قوت سے ان کی حفاظت کرنے والوں کی پشت پناہی کر اور اپنے خزانے سے انہیں بے تحاشا عطا فرما، ان کی تعداد کو زیادہ کر، ان کے اسلحے کو تیزی عطا کر، ان کی قلمرو کو محکم اور استوار رکھ، ان کے مقام کو تحفظ عطا کر، ان کے درمیان محبت و اتحاد کو فروغ دے، ان کے معاملات کی تدبیر کر، ان کے لوازمات اور خوراک کا مسلسل اہتمام فرما، ان کے مخارج کی کفالت صرف تو کر اور اپنی مدد کے ذریعے ان کی تقویت فرما۔ اور یہ ہے حوالہ نوٹ کر لیجئے صحیفہ کاملہ کی، صحیفہ سجادیہ دعا ہے نمبر 27۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ راہ خدا میں ایک رات سرحدوں کی حفاظت کرنا 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ بھی ان راتوں میں کہ جن کے دنوں کو روزہ رکھا جائے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 297۔ پھر ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 431 پہ لکھا ہے ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ راہ خدا میں ایک رات سرحدوں کی حفاظت کرنا 1 مہینے کی مستحب نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ جو شخص راہ خدا میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے اس کے لیے قیامت تک راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 اور مستدرک الوسائل جو کہ جلد نمبر 11 اور اس کی صفحہ نمبر 28 پر ہم یہ ملے گا۔ پھر اگلی سب ہیڈنگ ہے جو چلتی رہتی ہیں مختلف سب ہیڈنگز کے، سرحدوں کی حفاظت کے معنوی آثار۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اس کے کام کا ثواب اسے ملتا رہے گا اور وہ نعمتوں سے مسلسل مستفید ہوتا رہے گا، نیز وہ قبر میں حساب لینے والے فرشتے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کنز الاعمال جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 284۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کا سلسلہ غم ختم ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو راہ خدا میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے، کہ اس شخص کے عمل کے ثواب میں روز قیامت تک اضافہ کیا جاتا رہے گا اور اسے قبر میں بھی آزمائش
اور حساب سے امان ملے گی۔ اور یہ ہے حوالہ سنن الترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 89۔ اب ساتھ دوسری ایک اور سب ہیڈنگ ہے کہ سرحدی محافظوں کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعا۔ آئیے ہم یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو امام کی دعا ہے، یہ کل دعائیں میں آپ کو تعداد بتانا چاہ رہی ہوں پہلے، تاکہ آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ یہ ٹوٹل 18 دعائیں ہیں جو ہم 4-5 صفحات پہ پڑھیں گے۔ میں اس دوران صفحات نہیں بتاؤں گی تاکہ مولا کی جو بات چیت ہے اس کے دوران میں ہمیں کوئی اور چیز حائل نہ ہو۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ سرحدی محافظوں کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعا۔ نمبر 1، یا اللہ خدایا محمد و آل محمد پر درود بھیج، اپنی عزت کے طفیل مسلمانوں کی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اپنی قوت کے ذریعے ان سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی مدد کر اور اپنے خزانے سے انہیں خوب عطا کر۔ دعا نمبر 2، خدایا محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، ان سرحدی محافظوں کی تعداد کو زیادہ کر، ان کے اسلحے کو برآں کر، ان کی قلم رو کی حفاظت کر، ان کے مقام کو بچائے رکھ، ان کے درمیان محبت پیدا کر، ان کے معاملات کی تدبیر کر، ان کے لیے خوراک کا مسلسل اہتمام کر، ان کے اخراجات کی کفالت صرف تو کر، اپنی مدد کے ذریعے ان کی تقویت کر، صبر کے ذریعے ان کی پشت پناہی کر اور انہیں چارہ گری کی صلاحیت عطا فرما۔ دعا نمبر 3، اے اللہ اے پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج، ان سرحدی محافظوں کو وہ چیزیں سکھا جو وہ نہیں جانتے، انہیں وہ علم عطا کر جس سے وہ جاہل ہیں، اور وہ جس چیز کی بصیرت سے محروم ہیں اس کی انہیں بصیرت عطا فرما۔ دعا نمبر 4، خدایا محمد و آل محمد پر درود بھیج، جب وہ دشمنوں سے روبرو ہوں تو دھوکہ باز اور مکار دنیا کی یاد ان کے ذہن سے محو کر، ان کے دلوں سے فتنہ انگیز مال دنیا کے خیالوں کو مٹا دے، بہشت کو ان کی نگاہوں کے سامنے مجسم کر، جنت میں تو نے جو ابدی قیام گاہیں، باعزت ٹھکانے، خوبصورت حوریں، بہتی ہوئی نہریں، گوناگوں مشروبات اور قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے درخت تیار کر رکھے ہیں، انہیں ان کی نگاہوں کے سامنے آشکار کر، تاکہ ان میں سے کوئی پلٹنے کا ارادہ ہی نہ کرے اور کوئی اپنے مد مقابل کے سامنے سے بھاگنے کا خیال ہی دل میں نہ لائے۔ دعا نمبر 5، خدایا اسی طریقے سے تو ان کے دشمنوں کو کمزور کر، ان دشمنوں کے ناخنوں کو کاٹ دے، ان کے اسلحے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، ان کے دلوں کو مضبوط گرہوں کو کھول دے، ان کے دلوں کی مضبوط گرہوں کو کھول دے، ان کے زادے راہ کو ان سے دور رکھ، انہیں راستوں میں سرگرداں کر دے، انہیں اپنی منزل تک پہنچنے نہ دے، ان کی مدد نہ کر، ان کی تعداد کو کم کر، ان کے دلوں کو خوف سے لبریز کر، ان کے ہاتھوں کو اس طرح باندھ دے کہ وہ ہرگز انہیں نہ کھول سکیں، ان کی زبانوں میں اس طرح شگاف ڈال دے کہ وہ بول نہ سکیں، ان کے ساتھ ان کے پیچھے موجود لوگوں کو بھی پراگندہ کر، انہیں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے اور انہیں خوار کر کے دوسروں کی امیدوں کو بھی خاک میں ملا دے۔ دعا نمبر 6، خدایا ان کی عورتوں کو بانجھ اور ان کے مردوں کے صلبوں کو خشک کر دے، ان کی سواری کے چوپایوں اور مویشیوں کی نسل قطع کر دے، نیز ان کے آسمان کو بارش برسانے کی اور ان کی زمین کو نباتات اگانے کی اجازت نہ دے۔ دعا نمبر 7، خدایا ان کاموں کے ذریعے مسلمانوں کی پشت پناہی کر، ان کے ملک کو محفوظ قلعہ قرار دے، ان کے اموال کو ثمر بخش بنا، انہیں جنگ سے فراغت عطا کر تاکہ وہ تیری عبادت کریں، اور انہیں میدان کارزار سے فراغت دے تاکہ وہ خلوت میں تیرے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہوں، یہاں تک کہ زمین کے کسی حصے میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہ ہو اور تیرے سوا کسی کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے۔ دعا نمبر 8، خدایا مسلمانوں کے تمام علاقوں میں ان کے مد مقابل مشرکین کے مقابلے کے لیے ان مسلمانوں کو آمادہ کر، اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مسلسل مدد کر تاکہ مسلمان ان مشرکوں کو زمین کی آخری سرحدوں تک شکست دے کر انہیں قتل یا گرفتار کریں، یا وہ دشمن یہ اقرار کریں کہ تو ہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں اور تو اکیلا ہے
اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ دعا نمبر 9، خدایا تمام شہروں میں موجود تیرے تمام دشمنوں کو اس بد دعا کے دائرے میں شامل کر، خواہ وہ ہندوستان میں ہوں یا روم، ترکستان، خضر، حبشہ، نوبیا، زنگبار، سقلابیہ اور دیلما میں یا دیگر مشرک اقوام سے تعلق رکھتے ہوں جن کے نام اور جن کی صفات مجہول ہیں، اور تو ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہے اور اپنی قدرت کے باعث ان سب پر تسلط رکھتا ہے۔ دعا نمبر 10، خدایا مشرکوں کو آپس میں گتھم گتھا کر دے تاکہ وہ مسلمانوں کے قریب نہ پھٹکیں، انہیں ناقص بنا دے تاکہ وہ مسلمانوں کو ناقص نہ بنا سکیں، اور ان میں پھوٹ ڈال کر انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہونے سے روک دے۔ دعا نمبر 11، خدایا ان کے دلوں کو اطمینان و سکون سے خالی اور ان کے جسموں کو طاقت سے محروم کر دے، ان کے ذہنوں کو تدبیر اور چارہ گری سے غافل کر دے، مردان کارزاز کے مقابلے میں ان کے اعضاء کو کمزور بنا دے، مسلمان سورماؤں کا مقابلہ کرنے سے انہیں باز رکھ، اپنے فرشتوں کا ایک لشکر اپنے عذاب کے ساتھ ان کے مقابلے میں بھیج دے، جس طرح تو نے بدر کے دن بھیجا تھا، تاکہ اس لشکر کے ذریعے تو ان کی جڑ اکھاڑ دے اور ان کے کانٹے ظاہری شان و شوکت کو مسلمانوں کے راستے سے کاٹ کر ختم کر دے اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دے۔ دعا نمبر 12، یا خدایا ان کے پانی میں وبا، ہیضے اور ان کے کھانوں میں امراض کے جراثیم کی آمیزش کر دے، ان کے شہروں کو زمین میں دھنسا کر اور آسمان سے پتھر برسا کر ہمیشہ ویران اور خشک سالی سے دوچار کر، ان کے سامان خوردنوش کو زمین کے خالی ترین اور دور ترین نقاط میں قرار دے، زمین کے محفوظ قلعوں سے انہیں محروم کر، نیز انہیں دائمی بھوک اور دردناک بیماری میں مبتلا فرما۔ دعا نمبر 13، اے اللہ تیرے دین کا جو جنگجو ان کے ساتھ جنگ کرے اور تیری سنت کا جو بھی مجاہد پیروکار ان کے ساتھ جہاد کرے، تاکہ تیرا دین سب سے سربلند ہو، تیری پارٹی سب سے مضبوط ہو اور تیرے چاہنے والوں کا حصہ سب سے زیادہ ہو، اسے آسانی عطا کر، اس کے معاملے کو ٹھیک کر، اسے کامیابی سے ہمکنار فرما، اس کے لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کر، اس کی پشت پناہی فرما، اس کے اخراجات کی مد میں اسے خوب عطا کر، اسے خوشی اور نشاط سے نواز، بریکٹ میں ہے کہ اپنے شہر اور گھر والوں کے لیے اس کے اشتیاق کی حرارت کو ٹھنڈا کر، اسے انتہائی کے غم سے پناہ دے اور اہل و عیال کی یاد اس کے دل سے بھلا دے۔ دعا نمبر 14، یا اللہ اے میرے پروردگار اس کی نیت کو ٹھیک کر، صحت و تندرستی کے ذریعے اس کی مدد کر، اس کے دل سے دشمن کے خوف کو دور کر، اسے بہادری اور دلاوری عطا کر، اسے طاقتور پہلوان بنا دے، اپنی مدد سے اسے طاقت عنایت کر اور اسے صحیح روش اور درست سنت سکھا دے، اسے صحیح فیصلے کا راستہ دکھا دے، خود نمائی کو اس سے دور کر دے اور اسے شہرت پسندی سے نجات دے، نیز اس کی فکر، اس کی یاد، اس کی حرکت اور اس کی سکونت کو تیری خاطر اور تیرے لیے قرار دے۔ دعا نمبر 15، جب وہ تیرے اور اپنے دشمن سے برسر پیکار ہو جائے تو ان دشمنوں کو اس کی نظر میں قلیل ظاہر کر کہ اس کے دل میں ان کے کام کو حقیر بنا دے، اسے ان پر غالب کر دے اور انہیں اس پر غلبہ نہ دے۔ پس اگر تو اس کے انجام کو خوش بختی سے ہمکنار کرتے ہوئے اسے شہادت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے اسے توفیق دے کہ وہ تیرے دشمن کو قتل کر کے ان کی جڑ اکھاڑ دے، انہیں اسیر کر کے بدحال اور کمزور کر دے، مسلمان ملک کے اطراف کو امن و امان سے ہمکنار کر دے اور تیرے دشمن پشت پھیر کر بھاگ جائیں۔ دعا نمبر 16، خدایا ہر وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا سرحدی محافظ کی غیر حاضری میں اس کے گھر کا خیال رکھے یا اس کے لواحقین کی کفالت کرے یا اپنے مال سے اس کی مدد کرے یا سامان جنگ سے اس کی نصرت کرے یا اسے جہاد میں
تیز و ترار بنائے یا اپنی دعاؤں کے ساتھ اسے اس مشن پر روانہ کرے، یا اس کی عدم موجودگی میں اس کی حرمت کی رعایت کرے، اسے اس مجاہد کے اجر کی طرح اجر عطا کر کہ جو وزن اور صفت میں اس کے برابر ہو، اور اسے اس کے عمل کے بدلے میں نقد صلہ عطا کر تاکہ وہ اپنے عمل کا فوری فائدہ اور اس سے خوشی حاصل کرے، یہاں تک کہ اس عظیم ثواب کا وقت آن پہنچے کہ جو تو نے اپنے فضل و کرم کے طفیل اس کے لیے مقرر اور آمادہ کر رکھا ہے۔ دعا نمبر 17، خدایا ہر وہ مسلمان جو اسلام کے لیے فکر مند ہو اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے اتحاد سے پریشان اور محزون ہو، نیز ان کے ساتھ جنگ اور جہاد کا عزم رکھتا ہو، لیکن کسی کمزوری سے اس نے اسے خانہ نشین کر دیا ہو، یا تنگ دستی نے اسے روک رکھا ہو، یا کسی حادثے نے اسے تاخیر میں مبتلا کیا ہو، یا اس کے ارادے کی راہ میں کوئی اور رکاوٹ ہو، اور اس مسلمان کا نام عبادت گزاروں کی فہرست میں درج فرما دے اور مجاہدین کے ثواب کو اس کے لیے لازم قرار دے دے، نیز اسے شہداء اور صالحین کے زمرے میں داخل فرما۔ اور آخری دعا ہے دعا نمبر 18 کہ خدایا اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر ایسا درود و سلام بھیج جو ہر درود سے اعلیٰ و ارفع اور ہر سلام سے برتر ہو، نیز جس کی مدت اور تعداد ختم نہ ہو، اور یہ اس کامل ترین رحمت کی طرح ہو جس سے تو نے اپنے اولیاء میں سے کسی کو نوازا ہو۔ بے شک تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو ہی خلقت کا آغاز کرنے والا، ہر چیز کو لوٹانے والا، اور جو چاہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ دعائیں مکمل ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ ہے حوالہ صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا نمبر 27 جو ہم نے بھی مکمل پڑھی ہے۔ آئیے اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 437 پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم نواں پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 31 پوائنٹ ہیں، نواں ہے قانون پسندی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی قانون کے آگے سر تسلیم خم رہیں، اگرچہ اس قانون پر عمل درآمد ظاہری طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہو، البتہ معاشرے کی مجموعی مصلحت کے پیش نظر حقیقت میں قانون پر عمل اس کے اور سب کے فائدے میں ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین میں جو حد جاری ہوتی ہے وہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ مؤثر اور پاکیزگی کا موجب ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 9۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ حدود الہی میں سے کسی حد کا اجرا 40 دن کی بارش سے زیادہ بابرکت ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 174۔ ایک اور حدیث کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون الہی پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سفارش چلانے سے شدید منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی کسی حد پر عمل درآمد روکنے کے لیے سفارش سے کام لے اور حدود الہی کو ضائع کرنے کی کوشش کرے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر سے فرمایا کہ ہر شخص کے معاملے میں حق کی رعایت اور اس پر عمل کر، خواہ وہ شخص تیرا قریبی ہو یا بیگانہ، رشتہ دار ہو یا اجنبی۔ حق پر عمل کے معاملے میں صبر کا دامن تھامے رکھ اور اس صبر کو خدا کے حساب میں ڈال، اگرچہ تیرا یہ سلوک تیرے رشتہ داروں اور تعلق داروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے انجام کو اس کی تمام تر دشواریوں کے باوجود مد نظر رکھ، کیونکہ اس کا انجام پسندیدہ اور مبارک ہے۔ اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 53۔ اور ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 438 پر، اور ساتھ میں اب یہ سب ہیڈنگ ہے قانون پیغمبر اور ائمہ کی سیرت کی روشنی میں۔ آئیے جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت میں مذکور ہے کہ عرب کے معروف قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت کسی گناہ کی مرتکب ہوئی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ اسامہ بن زید نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسے معاف کرنے کی درخواست کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی بھی چوری کرے
تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، اور قانون الہی کو نافذ کرنے کے معاملے میں لوگوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتوں گا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے گزشتہ اقوام کے غلط طرز عمل اور لا قانونیت کی مذمت کی، اور فرمایا کہ گزشتہ اقوام کی بدبختی یہ تھی کہ اگر ان کا کوئی بلند پایا شخص چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور اور گمنام شخص چوری کرتا تو وہ اس پر حد جاری کر دیتے تھے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کی درخواست پر حکومت سنبھالنے کے بعد ایک خطبے میں اپنی قانون پسندی پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جان لو کہ اگر میں تمہاری حکومت سنبھالوں تو میں اپنی ثوابدید کے مطابق تمہارے اوپر حکومت کروں گا، میں کسی کے کہنے والے یا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 92 کا۔ جب ابن ملجم ملعون کی ضربت سے آپ علیہ السلام صاحب فراش ہوئے تو آپ نے اپنی اولاد کو بلایا اور انہیں اپنے قاتل کے بارے میں قانون پر عمل کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہاتے ہوئے دیکھوں اور وہ اس بہانے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں۔ خبردار، میرے خون کے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ دیکھو، اگر میں اس کی ضربت سے شہید ہو جاؤں تو اس پر اس کی ایک ضربت کے بدلے میں صرف ایک ضربت لگانا اور اس شخص کے اعضاء نہ کاٹنا۔ اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 47، اور ہم اس کتاب کے پیج نمبر 439 پر آ گئے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ آ گیا ہے نمبر 10، جو کہ ہم نمبر وار 31 تک پڑھیں گے۔ 10 نمبر پہ لکھا ہے لوگوں کا حق۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو مقدم رکھا ہے۔ بندوں کے حقوق کی رعایت خدا کے حقوق کی ادائیگی پر منتج ہوگی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 480۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے ہی فرمایا کہ بندوں کا بندوں پر ظلم، اور بریکٹ میں لکھا ہے حق الناس کی ادائیگی کے بغیر، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، بخشا نہیں جائے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176۔ پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ میں لکھا ہے کم ترین اور لازم ترین حقوق۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر تیرے بھائی کا کم ترین حق یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی پسند کرے، اور جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اس کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 98۔ نیز فرمایا مومن پر مومن کے 7 یعنی 7 حقوق ہیں، ان میں سب سے واجب حق یہ ہے کہ آدمی صرف حق کی بات کرے، اگرچہ یہ اس کے لیے یا اس کے ماں باپ کے لیے نقصان کا موجب بنے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 223۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 440 پر، اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے حقوق کی پامالی کا انجام۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت و جلالت کی قسم، میں کسی ظالم کے ظلم کو نہیں بخشوں گا، اگرچہ یہ ظلم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے یا ہاتھ سے دبانے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 7۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آ گیا ہے پوائنٹ نمبر 11، جو کہ ہم پوائنٹ 31 تک پڑھیں گے۔ 11 پہ ہم آ گئے ہیں عدل کی اہمیت اور ضرورت۔ لکھا ہے عدل و انصاف ہر معاشرے کی ضرورت اور لوگوں کے نشاط و سرور کا موجب ہے۔ عدل سے محروم معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ اسلامی اور شیعی ثقافت میں عدل کی زبردست اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی سب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ 3 یہ ہیں: امن و امان، عدل و انصاف اور زمین کی زرخیزی، اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہے پیداواری کی فراوانی اور ارزانی۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ میں لکھا ہے حکمرانوں کا عدل و انصاف۔ معاشرے میں حکمرانوں کے عدل و انصاف کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ لوگ عدل و انصاف برتنے میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہترین حکمران وہ ہے جسے 3 خصلتیں عطا ہوئی ہیں: شفقت و مہربانی کی خصلت، سخاوت کی خصلت اور عدل و انصاف کی خصلت۔ اور یہ ہے حوالہ
تحفہ العقول صفحہ نمبر 320۔ آگے چلتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انسان کے اپنے نفس پر تسلط کو اس کے اندر عدل کے فروغ اور اس کے عدل کی طرف لوگوں کی رغبت کا موجب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تیرے نفس کے اوپر تیرا تسلط قائم ہو جائے تو اپنے ساتھ عدل برتے، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے یہ ورڈ کہ تو اپنے ساتھ عدل برتے تو عام لوگ تیرے عدل کے سبب تیری طرف راغب ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 343۔ آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ انسان اپنے لیے جس چیز کو پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اس صورت میں اس کے فیصلے عادلانہ ہوں گے اور اس کا عدل منصفانہ ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 14، اور ہم کتاب کے پیج نمبر 441 پہ آ گئے ہیں۔ اب سب ہیڈنگ ہے 7 عدل و انصاف کی تلقین۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کی رعایت کر، اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 208۔ آگے لکھا ہے نیز فرمایا کہ جو شخص قضاوت کرتا ہے اسے چاہیے کہ مقدمے کے فریقین کی طرف اشارہ اور نظر کرنے میں نیز انہیں جگہ دینے میں بھی مساوات کی رعایت کرے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 413۔ پھر ہے کہ فرمان نبوی ہے کہ وہ لوگ کتنے برے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عدل و انصاف پر برپا نہیں کرتے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے النور النوادر صفحہ نمبر 26۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان اپنی نگاہوں کو تقسیم فرماتے تھے اور مجلس میں ان کی طرف بطور مساوی نظر فرماتے تھے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 671۔ اور ایک اور سب ہیڈنگ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں عدل کے آثار، جس میں سب سے پہلے لکھا ہے جنت کا حصول۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی لوگوں کے امور کی زمام سنبھالے اور عدل و انصاف کی روش اپنائے اسے قیامت کے دن خوف و ہراس سے محفوظ رکھنا اور جنت میں داخل کرنا خدا کے ذمے ہے، اور یہ ہے حوالہ الامالی صدوق صفحہ نمبر 245۔ پھر نیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ دشمن پر فتح و نظر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس حکمران کا عدل و انصاف معاشرے میں عام ہو جائے اسے دشمن پر فتح و ظفر حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہے حوالہ کنز الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کو سخت گیری اور انتقام پر مقدم رکھو تاکہ تم لوگوں کے دل جیت سکو، اور یہ ہے حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 278، اور کتاب کا ہے ہم آگے ہیں پیج نمبر 442 پر۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نکتہ، لکھا ہے سخت گیری پر عدل کو مقدم رکھنا خوب پر خوب تر کو ترجیح دینے کی طرح نہیں بلکہ باطل پر حق کو مقدم رکھنے کی طرح ہے، سوائے اس سخت گیری کے کہ جو حدود الہی کے نفاذ کے وقت اپنائی جاتی ہے، کیونکہ یہ خود عدل اور حق ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک سب ہیڈنگ لکھی ہوئی مضبوط ڈھال، لکھا ہے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ عدل انصاف کرنے والی ڈھال اور ہمیشہ باقی رہنے والی جنت سے عبارت ہے، اور یہ ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293۔ آگے چلتے ہیں۔ اس میں اب لکھا ہے کہ آگ سے نجات۔ ایک اور حدیث میں عدل کو آگ سے نجات دینے والے عوامل میں شمار کیا گیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نجات دینے والی 3 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ خوشنودی اور غضب دونوں حالتوں میں عادلانہ بات زبان پر لائی جائے، اور یہاں پر ہے یہ حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 84۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے عدل کو ترک کرنے کی سزا، اور اس میں 7 سب ہیڈنگ ہے اخروی حسرت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہماری ولایت عمل کے بغیر ہاتھ نہیں آتی، یقیناً قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت و افسوس اس شخص کو ہوگا جو عدل کی بات تو کرے لیکن اس کے برخلاف عمل کرے، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ مصادقۃ الاخوان اور صفحہ نمبر 35۔ پھر ہے معاشرتی بدگمانی، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جس معاشرے میں عدل کی حکمرانی ہو وہاں بدگمانی اور بدزنی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہر کام کو اچھائی پر حمل
کیا جاتا ہے مگر یہ کہ کسی کام کی برائی ثابت ہو چکی ہو۔ اور پھر لکھا ہے حضرت امام ہادی کا فرمان ہے کہ جس زمانے میں ظلم پر عدل کا غلبہ ہو اور اس دوران دوسروں سے بدگمانی روا نہیں، لیکن جس زمانے میں عدل پر ظلم کا غلبہ ہو اس دوران میں دوسروں پر اعتماد اور دوسروں سے حسن ظن درست نہیں، مگر یہ کہ آپ کو کسی کی بدی یا خوبی کے بارے میں علم حاصل ہو۔ اور یہ ہے حوالہ علام الدین صفحہ نمبر 312۔ اور آئیے اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 443 پر ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر پوائنٹ 12 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم نے ٹوٹل 31 پوائنٹ پڑھنے ہیں، یہ 12 پوائنٹ ہے۔ بھلائی اور نیکی کی دعوت۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اچھائی کے راستے پر چلنے اور برائی سے اجتناب کرنے کی دعوت دیں تاکہ سب بھلائی اور اچھائی کی طرف راغب ہوں۔ حارث بن مغیرہ کا بیان ہے کہ ایک رات مدینے کے کسی راستے میں امام صادق علیہ السلام کی مجھ سے ملاقات ہو گئی، تب آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے حارث، میں نے عرض کی جی ہاں، فرمایا آگاہ رہو کہ یقیناً تمہارے علماء تمہارے احمقوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ بعد میں اذن باریابی کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور عرض پرداز ہوا کہ قربان جاؤں، آپ علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ یقیناً تمہارے علماء تمہارے بے خردوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، جب تم شیعوں میں سے کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے جو تمہیں ناپسند ہو اور جس سے ہمیں تکلیف پہنچے اور جس کے باعث لوگ ہماری اور شیعوں کی عیب جوئی کریں اور تمہیں اس کا پتہ بھی چلتا ہے، تو تم لوگ اس کے پاس جا کر اسے تنبیہ کرنے، نصیحت کرنے اور نیکی کی دعوت دینے اور اس کے ساتھ مؤثر گفتگو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا وہ ہماری بات قبول نہیں کرتا اور ہماری اطاعت نہیں کرتا۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو اسے رابطہ قطع کرو اور اس کی مجالست سے اجتناب کرو۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ کتاب السرائر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 598۔ اب اگلی نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے باطنی دعوت۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے جس شخص کے وجود کے اندر اسے نصیحت کرنے والا کوئی واعظ نہ ہو اسے خدا کی جانب سے بھی کوئی نہیں بچائے گا۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 335 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110۔ ہم آ گئے کتاب کے صفحہ پیج نمبر 444 پہ۔ اب جو سب ہیڈنگز مزید ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس میں اگلی ہے نیکی کی جانب دعوت کی روش۔ امام عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص اپنے بھائی کو خلوت میں نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے، بتحقیق اس نے اسے زینت بخشی ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کو دوسروں کے سامنے کھل کر نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے، بتحقیق اس نے اس کی تحقیر کی ہے اور اسے ضائع کر دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 489۔ پھر نیکسٹ اور سب ہیڈنگ ہے واعظ و نصیحت کے بعض آثار۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک وہ جو قضائے الہی سے راضی ہو، دوسرا وہ جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، اور تیسرا وہ جو نیکی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو کی رہنمائی کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ 2 حوالے ہیں، ارشاد القلوب صفحہ نمبر 196 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 431۔ آگے چلتے ہیں، نصیحت پکڑنے والوں کے اوصاف۔ اس میں ہے خوش بختی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں خوش بخت وہ شخص ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 86۔ پھر ہے عقل مندی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے بے شک عاقل اور خرد مند شخص وہ ہے جو تعمیری تعلیم و تربیت کا اثر قبول کرتے ہوئے نصیحت پکڑتا ہے، جبکہ چوپائے صرف مار کھا کر نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 31۔ اور اس کے بعد آ گیا ناصحوں کا مرتبہ و مقام، اور اس کے بارے میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن خدا کے ہاں سب سے عظیم مقام و منزلت کا حامل شخص وہ ہوگا جو بندگان خدا کی خیر خواہی اور نصیحت کرنے کے لیے دوسروں سے زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اور یہاں اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208۔ اور ہم پیج نمبر 444 پہ اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے 12 پوائنٹ پڑھ لیے ہیں، 13ویں کو انشاءاللہ ہم اگلی اپنی ریکارڈنگ میں ساتھ لے کر چلیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔